السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نمبر 1 اسلامی تاریخ 3 شوال المکرم۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہما علم و فضل، خیر و برکت، اخلاق و کردار، جرأت و ہمت اور حوصلہ مندی کی بے مثال تھیں۔ حق بات کسی کی پرواہ کیے بغیر بے خوف ہو کر کہہ دیا کرتی تھیں۔ ان کی پیدائش نبوت کے 4تھے سال مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ بچپن ہی سے بے حد ذہین اور عقل مند تھیں۔ گھر میں خادمہ ہونے کے باوجود اپنا کام خود کیا کرتی تھیں۔ غریبوں کی مدد، یتیموں کی پرورش، مہمان نوازی اور راہ خدا میں بڑی دریا دلی سے خرچ کرتی تھیں۔ ایک مرتبہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے ان کی خدمت میں بطور ہدیہ 1 لاکھ درہم بھیجے تو شام ہونے تک سب غریبوں میں تقسیم کر دیے۔ اس کے ساتھ ہی اللہ کی عبادت، حضور کی سنت کی پیروی اور شریعت کے ایک ایک حکم پر بڑے اہتمام سے عمل کیا کرتی تھی۔ نماز تہجد اور چاشت کی بہت پابندی تھی اور اکثر روزے رکھا کرتی تھی۔ شریعت کے خلاف چھوٹی چھوٹی باتوں سے بھی پرہیز کرتی تھی۔ نمبر 2 اللہ کی قدرت۔ اللہ تعالیٰ زبردست قدرت والا ہے۔ اس نے ایک ہی زمین اور ایک ہی پانی سے مختلف قسم کے درخت، پھل اور پھول بنائے۔ ہر ایک کا مزہ اور رنگ الگ الگ ہے۔ کوئی میٹھا ہے تو کوئی کھٹا ہے، کوئی سرخ ہے تو کوئی سفید ہے، حالانکہ سبھی ایک ہی زمین اور ایک ہی پانی سے پیدا ہوئے ہیں۔ واقعی اللہ تعالیٰ کی بڑی قدرت والا ہے۔ نمبر 3 ایک فرض کے بارے میں پانی نہ ملنے پر تیمم کرنا۔ رسول اللہ نے فرمایا، پاک مٹی مسلمان کا سامان طہارت ہے، اگرچہ 10 سال تک پانی نہ ملے، پر جب پانی پائے تو چاہیے کہ اس کو بدن پر ڈالے، یعنی اس سے وضو یا غسل کر لے، کیونکہ یہ بہت اچھا ہے۔ نمبر 4 ایک سنت کے بارے میں استنجا کے وقت کپڑا ہٹانے کا طریقہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قضائے حاجت کرتے تو زمین کے قریب ہونے کے بعد ہی کپڑے ہٹاتے۔ نمبر 5 ایک اہم عمل کی فضیلت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مسلمان بستر پر سوتے وقت قرآن کریم کی کوئی بھی سورت پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کے لیے ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے۔ اس کے جاگنے تک کوئی تکلیف دہ چیز اس کے قریب بھی نہیں آتی۔ نمبر 6 گناہ کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا، میری حدیث کو بیان کرنے میں احتیاط کرو، وہی بیان کرو جس کا تمہیں علم یقین ہو۔ جو شخص جان بوجھ کے میری طرف سے کوئی غلط بات بیان کرے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ نمبر 7 دنیا کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا، 4 چیزیں بد نصیبی کی پہچان ہیں۔ نمبر 1 آنکھوں کا خشک ہونا، کہ اللہ کے خوف سے کسی وقت بھی آنسو نہ ٹپکے۔ نمبر 2 دل کا سخت ہونا، کہ آخرت کے لیے یا کسی دوسرے کے لیے کسی وقت بھی نرم نہ پڑے۔ نمبر 3 امیدوں کا لمبا ہونا۔ نمبر 4 دنیا کی لالچ۔ نمبر 8 آخرت کے بارے میں قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جنتی لوگ جنت میں سلام کے علاوہ کوئی بیکار بیہودہ بات نہیں سنیں گے، اور جنت میں صبح شام ان کو کھانا وغیرہ ملے گا۔ یہی وہ جنت ہے جس کا مالک ہم اپنے بندوں میں سے اس شخص کو بنائیں گے جو اللہ سے ڈرنے والا ہوگا۔ نمبر 9 طب نبوی سے علاج۔ شہد سے پیٹ کے درد کا علاج۔ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میرے بھائی کے پیٹ میں تکلیف ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا، شہد پلاؤ۔ وہ شخص گیا اور شہد پلایا، واپس آ کر وہی شکایت کی تو آپ نے پھر شہد پلانے کا حکم فرمایا۔ وہ شخص تیسری مرتبہ یہی شکایت لے کر آیا، پھر رسول اللہ نے شہد پلانے کو کہا، پھر وہی آیا اور عرض کیا کہ اتنی بار شہد پلانے کے باوجود آرام نہیں ہوا بلکہ تکلیف بڑھتی جا رہی ہے، تو حضور نے فرمایا، قرآن میں اللہ نے سچ کہا ہے کہ شہد میں شفا ہے اور تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے۔ چنانچہ وہ شخص پھر واپس گیا اور شہد پلایا تو اس کا بھائی اچھا ہو گیا۔ نمبر 10 قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ایمان والو، تم مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست مت بناؤ، یعنی کافروں سے دلی تعلق مت رکھو، کیونکہ اس میں ایمان اور اعمال دونوں تباہ ہونے کا خطرہ ہے۔ سورہ نساء۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی اور اس کو آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔